السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مس مریم. دس ویڈیو از فار کلاس 6. دس از ہوم اسسمنٹ. سبجیکٹ اردو گرامر. کوشچن نمبر 1 ہے 5 فعل لازم لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کریں. 5 فعل معتدی لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کریں. فعل لازم کی تعریف کریں، مثالیں بھی دیں. فعل معتدی کی تعریف کریں، مثالیں بھی دیں. اور فعل لازم اور فعل معتدی کی پہچان کیا ہے؟ یہ پورا انہوں نے ایک کوشچن میں پوچھ لیا ہے فعل لازم اور فعل معتدی کے بارے میں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، کلاس 6 ہے تو آپ یا تو اس کی بیک سائڈ پہ کر لیں گے کام جو ریٹن کام ہوگا، یا پھر آپ نے اس کی کاپی میں کام کرنا ہے. جو آپ کی گرامر کی کاپیز ہیں آپ نے اس میں کام کرنا ہے. اب کریں گے کیا، کوشچن نمبر 1 ہے لیکن ہم نے سیکوینس سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آ جائے گا فعل لازم کی تعریف. فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مل کر جملوں کو مکمل کر دے. اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو، جیسے کہ ابو نے پڑھی، بوڑھی عورت نے پی. اب اس میں نہیں بتایا کہ ابو نے کیا پڑھا، بوڑھی عورت نے کیا پیا. تو وہ بات جو فعل سے مل کر ویسا جملہ جو مطلب اسے تو مکمل کر لے لیکن مفعول کی ضرورت اس میں نہ ہو، جس میں بات ادھوری ہو، اس کو فعل لازم کہتے ہیں. فعل معتدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کے بغیر جملہ مکمل نہ کر سکے، جیسے پڑھی، پی، پکڑ لیا، توڑ دی، پیا. ایسے جملے جو ہیں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوگی. اب ایسا جملہ جس میں ظاہر ہے پڑھا، لکھا، پیا، یہ سب جو ہے امپورٹنٹ ہیں ایک سینٹینس میں. تو یہ جو ہے فعل معتدی اسے کہتے ہیں جیسے بچے نے پینسل توڑ دی. اب توڑ دی یہ ہمارا کیا ہو جائے گا، فعل معتدی. اگر توڑ دی نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فعل معتدی ہے؟ ہم نے اس میں سے پہچان بھی کرنی ہے، اس کو لکھنا ہے اور اس کی مثالیں بھی دینی ہیں. جیسے کہ بچے نے پینسل توڑ دی، پولیس نے چور پکڑ لیا، بوڑھی عورت نے چائے پی لی. اوپر نہیں بتایا تھا کہ بوڑھی عورت نے کیا پی لیا، بات ادھوری تھی. یہاں پر انہوں نے بالکل کلیئر کیا، بوڑھی عورت نے چائے پی، ابو نے کتاب پڑھی. اس طریقے سے جو ہے یہ آپ نے ڈیفینیشنز لکھنی ہے اور ان کی مثالیں بھی لکھنی ہیں. یہ دیکھیں. اور اس کے بعد کیا ہے، فعل لازم لکھ کر ان جملوں میں استعمال کریں. 5 فعل لازم خریدی، پی، گر گیا، دعوت، لکھا. یہ آپ کی کیا ہوں گی، فعل لازم کی جو ہے وہ اگزامپل بھی کہہ لیں یا فعل لازم بھی کہہ لیں. اب اس کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے سینٹینسز ایسے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے 5 فعل معتدی لکھنے ہیں، ان کو بھی سینٹینسز میں استعمال کرنا ہے. جیسے کہ کتاب، ہم نے کتاب پڑھی. چائے، لڑکی نے چائے پی. پینسل، میں نے پینسل توڑ دی. اکرم میرا اچھا دوست ہے. مضمون، طلبہ نے مضمون یاد کیا. اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ کوسچن تھا، کوسچن نمبر 1 میں ہی کافی کوسچنز تھے بنے ہوئے، فعل لازم اور فعل معتدی کی پہچان. تو دیکھیں فعل لازم کی پہچان کیا ہے، فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور فعل معتدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو آپ نے یہاں پر سینٹر میں لائن ڈرا کرنی ہے اور جیسے ہم ڈفرینسز کرتے ہیں نا، فعل لازم کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، فعل معتدی کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. یا تو آپ ایسے کر لیں یا پھر اسی طریقے سے پوائنٹ وائز کر لیجیے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کے بعد اس میں جو بھی ریٹن کام ہوگا آپ کی اس شیٹ میں، وہ یا تو آپ اس کی بیک سائڈ پہ کریں گے یا پھر جو ہے آپ نے کاپی میں کرنا ہے، جس سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس، معتدی فعل کے گرد دائرہ لگائیں. اب معتدی فعل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کر لیا، پی لیا، یا اس طریقے سے جو چیز ہے جس کے بغیر سینٹینس جو ہے کمپلیٹ نہ ہو. جیسے کہ عثمان امتحان میں فیل ہو گیا. عامر نے اپنے بھائی کو بلایا. سعدیہ نے خوب محنت کی. سائیکل سوار ٹھوکر کھا کر گر پڑا، بچی ہنسنے لگی. تو یہ جو ہے وہ فعل معتدی ہیں. اس کے بعد کیا ہے، یہاں پہ تلخیص ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے. اس کی بھی پکچر کام کی آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اس میں آپ نے عنوان دینا ہے، یا تو ریاضی پر ابتدائی ایجاد دے دیں یا جیومیٹری کی ایجاد، کوئی بھی عنوان آپ دے دیں اور اس کی پکچر آپ تک پہنچ جائے گی. یا آپ نے یا کاپی میں کرنا ہے یا پھر اس کی بیک سائڈ پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مضمون ہے علامہ اقبال کہانی ہمت مردہ تو مدد خدا. یہ بھی کام آپ تک پہنچ جائے گا. آپ نے بس نیٹ اینڈ کلین اس کام کو کرنا ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے درج ذیل جملوں میں فعل لازم اور فعل معتدی کی نشاندہی کریں. اب اس میں حیدر نے کتاب خریدی. اب خریدی جو ہے وہ فعل لازم ہے اور کتاب جو ہے وہ فعل معتدی ہے. فوزیہ نے مضمون لکھا فعل لازم، اور فعل معتدی کیا ہے، مضمون جس پر کام ہو رہا ہو وہ فعل معتدی ہے. اور جو کام ہو چکا ہے جو لاسٹ میں یوز ہوگا، جیسے کہ جس کے بغیر سینٹینس ہمارا کمپلیٹ ہو ہی نا، جیسے ابو نے چائے پی، بوڑھی عورت نے کتاب پڑھی، اخبار پڑھی، کچھ بھی، تو یہ جو ہوگا ہمارا فعل لازم ہوگا. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 5 تفہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جواب دیں. اب یہاں پہ آپ کو ایک تفہیم دے دی گئی ہے جس میں آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. پھر یہاں پہ کوسچنز ہیں، آپ نے ان کوسچنز کو آنسر دینا ہے، اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ کوسچنز. ٹھیک ہے.
سب سے پہلا کوشچن ہے تندرست انسان کی وضاحت کریں۔ تندرست انسان خوب کام کرتا ہے، وہ تھکتا تو ہے، اس پر موسم بدلنے کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے لیکن وہ بیمار نہیں ہوتا۔ زندگی خوشیاں تندرست انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انسان کی کون سی عادتیں صحت پر برا اثر ڈالتی ہیں؟ بہت کم سونا، بہت زیادہ کام کرنا، بہت کم یا بہت زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا، ایسی عادتیں انسان جو ہیں وہ بری پروو ہوتی ہیں یا صحت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تھرڈ کوشچن کیا ہے؟ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے اس کا یہ دیکھیں، اگر ہم مکمل طور پر تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عادات میں توازن رکھنا پڑے گا، اسے اعتدال کہتے ہیں اور یہ صحت کا سنہری اصول ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4، صحت کا بنیادی اصول کون سا ہے؟ صفائی صحت کا بنیادی اصول بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے جسم، لباس، گھر اور محلے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، گندگی بیماری لاتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا صفائی کتنی ضروری ہے ہماری صحت کے لیے۔ اس کے بعد صفائی کے متعلق حدیث بیان کریں۔ دنیا کے ہر مذہب نے صفائی کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ نے یہ فرمان تو سنا ہوگا، صفائی نفس ایمان ہے۔ اب اس میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ ریٹن کام آپ لوگوں نے بالکل صفائی سے کرنا ہے، باقی پورا کام اسی شیٹ پر فل ہوگا، اور جو نہیں ہوگا یا تو آپ نے وہ کاپی میں کرنا ہے اپنی گرامر کی، نہیں تو اگر یہاں اسپیس ہے تو آپ نے یہی بیک سائڈ پہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کام بہت صفائی اور توجہ سے ہوگا۔ شکریہ۔